نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول کے عرس کی تقریب میں ہماری اور آپ کی حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزرگان دین کی تقریبات اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہم بھی چاہتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اسے ہم لوگوں کو بھی چاہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مومن کی خواہش یہی ہے کہ وہ اللہ کا بن جائے۔ تو جو اللہ کا بن گیا ہے اس کے ساتھ میں مل جاؤ تو آپ بھی اللہ والے کہلاؤ گے۔ جیسے کسی آدمی نے اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہو تو ہم وہ بولیں گے کہ یہ قرآن والا ہے، یعنی قرآن اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے دنیا کی کوئی چیز تھامی ہو تو آپ کہیں گے وہ اس چیز والا ہے، جیسے مکان تو بھائی مکان والا، دکان تو کہ دکان والا۔ تو یہ سب چیزوں میں نسبت کی جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی بارگاہ کے مقدس اور پسندیدہ ہوتے ہیں ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ والا ہے۔ آپ کو اللہ چاہیے تو ان کا دامن تھام لو، آپ کو اللہ چاہیے تو ان کا دامن تھام لو، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے۔ اللہ چاہیے تو ان کے قریب ہو جاؤ تو آپ کو بھی اللہ مل جائے گا۔ اس لیے اہل اللہ سے عقیدت و محبت رکھنا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور قرآن و حدیث میں ہم لوگوں کو یہی درس دیا گیا ہے، اور ہمارے ائمہ سے لے کر کے ہمارے تمام اسلاف نے ہم لوگوں کو یہی سبق دیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو صرف قول کے اوپر نہیں رہنا چاہیے، حال کے اوپر جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قول جو ہے وہ اسی گلے تک ہوتا ہے، اور حال جو ہے وہ دل تک جاتا ہے۔ حال جو ہے وہ دل تک جاتا ہے۔ جب اسلام دل میں پہنچ جاتا ہے تو حال بدل جاتا ہے۔ جب تک زبان پر رہتا ہے تو صرف الفاظ رہتے ہیں۔ تو دنیا میں آج جو کمی ہے، بدعملی چھائی ہوئی ہے، لوگ اسلام سے دور ہیں، تعلیماتی اسلام سے دور ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے احکام کیا ہیں، اللہ اور رسول نے کیا تقاضا کیا ہے، شریعت کا مطالبہ کیا ہے، سب کچھ جو جنرل نالج میں آتا ہے وہ سب کو معلوم ہوتا ہے، اور سب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں، لیکن عمل میں آپ دیکھو تو وہ نظر نہیں آتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ قال ہے، یعنی وہ جو جانتا ہے صرف گلے تک ہے، اس کے دل تک نہیں پہنچا ہے۔ اگر دل تک پہنچ جاتا تو وہ قال نہیں رہتا، وہی حال بن جاتا، اور ہم لوگ یہ کوشش نہیں کرتے۔ خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک تعلیم سکھائی
کہ قیامت کے قریب میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلوں کے نیچے نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ قرآن کے الفاظ تو پڑھیں گے، اس کے کلمات تو دہرائیں گے، لیکن یہ سب کچھ صرف زبان تک ہوگا، منہ تک ہوگا، گلے تک ہوگا، چونکہ آواز گلے ہی سے آتی ہے، تلفظ زبان ادا کرتی ہے اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ گلے تک۔ اس حضور فرمایا کہ ایسی قوم نکلے گی یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلوں کے نیچے نہ جائے گا، یعنی وہ صرف الفاظ کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، اس مضامین کو اپنے دل و دماغ تک پہنچا کر کے اپنی حالت کی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہی ہو گیا کہ بیسک نالج ہمارے پاس میں ہے، پھر بھی عمل کی دنیا میں دیکھو تو بیسک نالج پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی کمی اور کوتاہی ہے، فقط اس وجہ سے کہ اہل اللہ سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اہل اللہ کو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے واسطے سے ہمیں اللہ مل جائے، مگر آج یہ نظریہ نہیں رہا ہے۔ ہم اہل اللہ کے واسطے سے بھی دنیا ہی چاہتے ہیں کہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں، کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے دنیا کا تو ان کو یاد کرتے ہیں، امتحان میں پاس ہونا ہوتا ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں۔ جتنی باتیں ہم دنیا میں دہراتے ہیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ دنیا ہے، اور اسی کے لیے ہم ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں، اسی کے لیے ہم ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں، اور انہی سب چیزوں نے دنیا کے نام پر ہم کن کو یوز کر رہے ہیں؟ اہل اللہ کو۔ حالانکہ اللہ والے کو کس لیے استعمال میں لانا چاہیے؟ تاکہ اس کے واسطے سے ہمیں اللہ مل جائے، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اس لیے اہل اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس دنیا میں ہمارے نظریات بدلتے جا رہے ہیں، ہم ہر چیز میں دنیا ہی دنیا کو سامنے رکھتے ہیں، ایون کہ جن کو اللہ نے اہل اللہ کہہ کے پکارا اور قرآن میں ان کا اظہار فرمایا تاکہ ہم انہیں بھول نہ سکیں، ہم لوگوں نے کم نصیبی سے ان لوگوں کو بھی صرف اور صرف اپنی دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، فقط اس وجہ سے کہ ہم صرف قال کی دنیا میں جی رہے ہیں اور ہم حال کی دنیا میں نہیں جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت پر جائیں اور اس پہ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین کا نالج حاصل کرنے کے بعد اس پر اکتفا نہیں کر لیا، بلکہ وہ اور آگے بڑھے اور علماء ظاہر سے علم حاصل کرنے کے بعد میں وہ علماء باطن کے قریب گئے۔ تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ علماء باطن کے پاس جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ غوث پاک نے اپنا علم مکمل کر لیا درس نظامی کا، تو اس کے بعد میں پھر وہ بزرگوں کی خدمت میں کیوں گئے؟ برسوں انہوں نے بزرگوں کی خدمت میں کیوں گزارے؟ جنگلوں میں رہ کر کے مراقبے کیوں کیے؟ اگر وہ علم مل چکا تھا جو قال کے ذریعے سے حاصل ہوتا تھا تو پھر اور آگے مزید کس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے؟ تو علم قال جو ہوتا ہے وہ اسی گلے تک رہتا ہے، جب تک وہ دل و دماغ تک نہیں پہنچتا ہے ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا ہے اور ہم صرف دنیا کے بندے بن کے رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس ہزاروں کتابوں کا علم موجود ہو، مگر اس علم کو ہم اپنی زبان اور اپنے گلے تک رکھیں گے تو یہ صرف الفاظ ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر اپنی حالت میں تبدیل لانا چاہتے ہو تو ان الفاظ کو گلے کے اوپر موقوف مت رکھو، اس کے نیچے دل ہے، اس دل تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو قال سے جب تک حال پر نہیں جائیں گے وہاں تک ہمارے زندگی میں مذہبی انقلاب رونما نہیں ہو سکتا۔ ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم ظاہر حاصل کیا، حافظ قرآن بھی بنے، ساتوں قرات کا علم بھی حاصل کیا، اس کے بعد میں درس نظامی میں گئے، آپ نے مکمل درس نظامی پڑھا اور اس کے بعد میں پیر کی تلاش میں نکلے۔ آج تو ہم لوگ یہ کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو لو پیر ہے، وہ چاہے جیسا ہو، اس پہ تو کوئی غور ہی نہیں کیا جاتا بھائی شرائط کیا ہیں، اسلام نے کیا کہا ہے،
کیسے کہ ہاتھ پر ہاتھ دیں گے تو ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، وہاں بھی دنیا دیکھی جاتی ہے. یہ کون کتنا پاپولر ہے، کس کو لوگ کتنا مانتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی ہم اس سے کتنا سیکھیں گے، اس کی صحبت میں رہ کر ہمارے اندر کتنا انقلاب آئے گا. اس کے لیے پیر کی تلاش ہوتی ہے. اس زمانے میں ایسے پیر کی تلاش کوئی بھی نہیں کرتا. کتنا فیمس ہے، کتنوں کو لوگ کتنا مانتے ہیں، بس اسی کے ہاتھ پر ہاتھ دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھئی کسی کے قریب میں رہوں گا تو اس کی قربت میں جو میری زندگی میں ایک مذہبی انقلاب آئے گا وہ دور رہتے ہوئے نہیں آ سکتا ہے، وہ صرف ہاتھ رکھنے سے نہیں آ سکتا ہے. ان کی صحبتوں میں رہنا پڑے گا، تب چل کے چینجنگ ہمارے وجود کے اندر آئے گی. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس نظامی مکمل کیا اور قال اللہ اور قال الرسول کا سبق آپ نے وہ جو درس نظامی میں چلتا مکمل کر لیا. مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نیچے لے جانا ہے، اسے دل تک پہنچانا ہے اور اپنے رگو پے کے اندر اس اسلام کو لانا ہے اور اس کو بسانا ہے. اور اس کے لیے ایک کسی ولی کامل کی ضرورت ہے کہ جو میرے سیکھے ہوئے علم کو میرے گلے تک محدود نہ رکھے، اپنی مذہبی اور للہی نگاہوں کے ذریعے سے وہ مجھے وہ فیضان عطا فرمائے کہ میرے سارے علوم میرے گلے سے نیچے جا کر کے میرے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے اور میرے لیے وہ قال نہ رہ جائے، میرا وہ حال بن جائے. اس کے لیے کوشش کی. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں آپ ان سے بیعت ہوئے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو کتنا ملا تھا صرف بیعت ہونے پر. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 760 میں ان سے بیعت ہوئے تھے. جب ان سے بیعت ہوئے تو مسجد میں تھے، بہت سارے بزرگان دین بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کو بیعت کر لیا اور اس کے بعد میں حضرت نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تھا کہ مجھے ان کو کہاں تک پہنچانا ہے. تو فرمایا کہ بیٹے سورہ بقرہ پڑھو اور اس کے بعد میں میرے پاس میں آنا. سورہ بقرہ پڑھی. اس کے بعد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے اوپر دیکھو کہاں تک نظر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عرش تک دکھائی دیتا ہے. فرمایا زمین پر دیکھو تو کہا کہ تحت الثری تک دکھائی دیتا ہے. کچھ پوشیدہ نہیں رہا، جدھر دیکھتا ہوں سب نظر آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے. یہ اہل اللہ کی شان ہے کہ بھئی آپ تو نہیں دیکھ سکتے تھے اور آپ اپنے ذکر سے اتنے آگے بھی نہیں نکل سکتے تھے، مگر کسی کو اگر ملا ہے، جیسے میرے پاس میں بہت دولت ہو اور تم میرے پاس میں آؤ اور میں تم کو کہوں کہ اوکے کتنا چاہیے، کہ 1 ملین چاہیے، ٹھیک ہے لے جاؤ. تو آپ پہلے فقیر تھے، میرے پاس آنے سے پہلے کیا تھے؟ فقیر تھے. اور میں نے آپ کو 1 ملین دے دیا تو آپ کیا ہو گئے؟ امیر بن گئے. میں دے سکتا ہوں اگر میرے پاس میں پیسہ ہو تو، میرے پاس میں دولت ہو تو. اہل اللہ کے پاس میں دنیاوی دولت نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس میں خدا ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو اہل اللہ کہا جاتا ہے. اللہ والا، اس کے پاس میں رب ہے، اس کے پاس میں خدا ہے. تم نے اپنے لیے دنیا کو کمایا ہے تو دنیا تمہارے پاس میں ہے. اس نے دنیا کو لات مار کے خدا کو اپنا بنایا تو پورا خدا ہی ان کے پاس میں ہے. اور تو وہ جو عطا کرے گا نا، وہ آپ کو کیا عطا کرے گا؟ اللہ ہی عطا فرما دے گا. یعنی اللہ والا آپ کو بنا دے گا. تو ایک نگاہ تھی کہ ایک نگاہ سے آپ نے کیا کر دیا؟ غریب نواز کو کہاں تک پہنچایا؟ اوپر عرش تک دیکھ رہے ہیں، نیچے تحت الثری تک دیکھ رہے ہیں. ابھی تو سورہ بقرہ پڑھی ہے. پھر کہا بیٹے ایک دن کا ہمارے یہاں مراقبہ کیا جاتا ہے، جاؤ 24 آورز مراقبہ کرو، اس کے بعد میں آنا. آئے، کر لیا. جاؤ بیٹے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اس کے بعد میں آنا. پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی 1000 بار. پھر آئے، فرماتے ادھر آؤ بیٹے. میری 2 انگلیاں ایسے کی نا کہ 2 انگلیاں یہ ہے، اس میں کیا نظر آ رہا؟ 18,000 جتنی اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق مجھے آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان نظر آ رہی ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انیس الارواح لکھی ہے. اور وہ کیسے لکھی؟ کیا فرماتے؟ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں بیٹھتا تھا اشراق کے وقت.
आपने मुझे कहा था कि इशरा के वक्त आना, मैं बैठा 28 डेज तक मेरी महफिल हजरत के साथ में रही। हजरत ने जो कुछ फरमाया वो मैंने अपनी इस किताब के अंदर लिख लिया। वो किताब मिलती है अनीसुल अरवाह, वो गरीब नवाज ने लिखी है, मगर मलफूजात किसके हैं? उस्मान हारूनी के, अपने पीरो मुर्शिद के। उसमें पहले वहां से गरीब नवाज ने पहले दर्स में यहां से शुरू किया कि मेरे पीर के पास जाने से मुझे क्या हासिल हुआ। तो फरमाते हैं एक दिन में अर्श से मुझे तहतुस्सरा तक नजर आना शुरू हो गया, और दूसरी मर्तबा में जब गया तो मुझे सारी अल्लाह की मखलूक मेरी आंखों के सामने हो गई। कुछ मुझ पर पोशीदा नहीं रहा, मगर सारा उलूम हासिल कर लिया, निगाहें यहां तक काम करने लगी हैं, मगर इसका क्या हासिल? मेरी निगाह पूरे आलम को देखे, उसका क्या हासिल? मुझे तो अपने रब से कुर्बत चाहिए, इसलिए कि सबको रब को अपना बनाना है। ये हमारे पास में अक्ल नहीं है, हम दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं, हालांकि रब को अपना बनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक अपना नफ्स का कमाल माना जा सकता है, हमारी आंखों का कमाल माना जा सकता है, मगर इसको वो कमाल नहीं कह सकते हैं जो एक यार को हासिल करने का कमाल होता है, और वो अल्लाह है, और उसे हासिल करना यही एक इंसान की जिंदगी का मकसद आज़म होना चाहिए। रब को अपना बनाओ, सारी चीजें अल्लाह ने दी हैं, इबादतें दी हैं, रब को अपना बनाओ। नमाजें दी हैं, रब को अपना बनाओ। ज़कात का फ़र्ज दिया है, रब को अपना बनाओ। हज करने का सलीका दिया है, रब को अपना बनाओ। अपनी पूरी किताब नाजिल कर दी है, रब को अपना बनाओ। हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया को भेजा ताकि रब को अपना बनाओ, और हुजूर के जाने के बाद कयामत तक वारिसीन नबी के सिलसिले को खुदा ने जारी रखने का वादा फरमा दिया, फकत इसलिए ताकि तुम खुदा को अपना बनाओ। असल मकसद इंसान का दुनिया में आने का यही है कि हम खुदा को अपना बना लें, खुदा को अपना बना लें। यही मकसद आज़म है कि खुदा को अपना बना लो। इसीलिए सब कुछ दिया गया है, और हम हर जगह पर जाकर सिर्फ दुनिया तलाशते हैं और रब को नहीं तलाशते। ये हमारी हिमाकत है। तो गरीब नवाज को इतना सब मिल गया, मगर उसके बावजूद क्या किया? वो फरमाते हैं मैंने अपने आप को इतने पर मौकूफ नहीं कर लिया, मैं अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में 20 साल तक उसके बाद रहा, और मेरी हालत ये थी मेरे पीर की खिदमत में। फरमाते हैं कि मेरे पीर सफ़र करते थे, मैं आपके साथ में जाता था, आपका पूरा सामान जो सफ़र का है मैं अपने सर के ऊपर उठा करके खादिम की हैसियत से अपने पीर के पीछे पीछे चला करता था। 20 साल तक मैंने ये खिदमतें की हैं। जब मेरे पीरो मुर्शिद दुनिया से जाने वाले थे, और यही अनीसुल अरवाह की 28 दिन की मजलिस जब ख़त्म हुई है और बिल्कुल आखिरी अयाम थे, तो हज़रत ने बुलाया गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को। उसके बाद में अमामा शरीफ दिया, और आपके पास में जो डंडा था, सा स्टिक, वो आपको दी, और बाकी जो बुज़ुर्गों के तबर्रुकात थे, जुब्बा वगैरह, वो सब आपको दिया। और उसके बाद में फरमाते हैं मोइनुद्दीन, मेरे पीरो मुर्शिद ने इन तबर्रुकात को अमानत समझ करके मुझे दिया था, और कहा था कि इन अमानतों की कद्र करना, इसमें किसी भी तरह की खयानत न हो सके। मोइनुद्दीन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल की इताअत में गुजार दी है, मैंने कभी नाफरमानी नहीं की है। मैंने इन तबर्रुकात की अमानत को समझा था, और मैं अमीन बन के इसकी हिफाजत किया। आज मैं तुम्हें ये अमानत सुपुर्द करने जा रहा हूं, मेरे बेटे उसे ले लो, लेकिन मेरी नसीहत को याद रखना कि इस अमानत में कुछ भी खयानत ना हो सके। मेरी इन अमानतों की तुम हिफाजत करना। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत के पास से उन तबर्रुकात को लिया, हज़रत ने अपनी खिलाफत से मुझे नवाजा,
اور اس کے بعد میں مجھے دعائیں دی. میں نے اپنے پیر و مرشد کے ان تبرکات کو اپنے پاس لینے کے بعد میں بھی امین رہا اور پورا امین بن کے میں نے ان تبرکات کی حفاظت کی. اور جب غریب نواز دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دلی سے اپنے پاس میں بلایا. کہا بیٹے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے, مجھے بھی ایک دن جانا ہے. میں نے چاہا کہ میں اپنے ان تبرکات کو جو میرے پیر و مرشد نے مجھے دیا تھا, امین سمجھ کر کے دیا تھا, میں نے اس کی امانت داری کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو بیٹے ان تبرکات کو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں, تم بھی اس کا امین رہنا اور اس میں کسی طرح کی خیانت کو نہ آنے دینا. انہوں نے اپنی زندگیاں عبادتوں میں گزار دی, ریاضتوں میں گزار دی, دنیا کو طلاق دے کے گزار دی, اپنے نفس سے مخالفت کر کے گزار دی, فقط اس لیے تاکہ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ہیں تو ہم اپنے رب کو اپنا بنا لیں. یہی مقصد ہوتا ہے. اسی پر انہوں نے کام کیا. حدیث پاک میں بھی آیا کہ رب کو اپنا کیسے بنایا جائے. اللہ آپ کا جو بنتا ہے نا وہ تو صرف ایمان سے بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. آپ ایمان لے آؤ, آپ اللہ کے بن گئے اور اللہ آپ کا بن گیا. نہیں, ایمان لاؤ تو اللہ آپ کا بن گیا, لیکن آپ اللہ کا کیسے بنو گے؟ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تو آپ کا ہے لیکن آپ اللہ کے کیسے بنو گے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ نسخہ بھی بتایا کہ اللہ تمہارا تو ایمان کی وجہ سے بن جاتا ہے, لیکن بندہ اللہ کا کب بنتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو فاتبعونی یحببکم اللہ, میری پیروی کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, یعنی تم اللہ کے بن جاؤ گے. اللہ کا آپ کو بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرنا ہے, ان کے طریقے پر چلنا ہے, تھوڑا بھی اس سے ہٹنا نہیں ہے, اور ان کی سنتوں کو سیکھنا ہے, ان کی سیرت کو سیکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ سیکھ کے چھوڑ دو. میں نے آپ کو کہا نا کہ علم گلے تک ہوتا ہے, جب دل میں جاتا ہے تو حال بنتا ہے. اس علم کو نیچے لے جاؤ, دل تک پہنچاؤ اور اسے پوچھو کہ میں مومن ہوں, میں نے اللہ کو قبول کیا, میں نے رسول اللہ کو قبول کیا, تو میرا دل ان کی سیرت کو, رسول کی سیرت کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ان کے اقوال, ان کے افعال کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی ہاں ایمان سچا ہے نا تو اپنے محبوب کو کبھی نہیں چھوڑے گا, سب کچھ قبول کر لے جائے گا, سب کچھ قبول لے کر جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے یہ کہا کہ شیخ اجل, ان کا انہوں نے ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے, ان کی ایک سنت چھوٹ گئی. میں نے بارہا اس کو دہرایا, آج پھر دہرا رہا ہوں اس لیے کہ محفل انہی کی ہے. تو سنت چھوٹ گئی خلال کی, وضو ہو گیا, نماز پڑھ لی. بعد میں ان کو یاد آیا کہ شاید میں نے خلال کی سنت پہ تو عمل نہیں کیا. اب دوسرا وضو کر رہے ہیں, رونا شروع کر دیا. تو خادم نے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں, کسی کیڑے نے کاٹ لیا؟ فرماتے نہیں کیڑے نے نہیں کاٹا ہے. تو ہوا کیا حضور؟ کہ اس سے پہلے جو وضو کیا تھا نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس میں خلال کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے رسول نے اگر قیامت کے روز مجھ سے صرف یہ سوال کیا کہ تو نے میری سنت کو کیوں چھوڑا تھا, تو میں اپنے اس وضو کا جواب اپنے نبی کی بارگاہ میں کیسے دوں گا؟ بس یہ فکر مجھے ستا رہی. فرماتے ہیں کہ جب بھی وضو کرتے تھے اشک بار ہو جاتے تھے, جب بھی وضو کرتے تھے اشک بار ہو جاتے تھے. ایک سنت چھوٹی اور اشک بار, ہمارا فرض چھوٹا ہے, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا, اور ان کی سنت چھوٹ رہی ہے اور ہر وضو پر رو رہے ہیں. اس لیے کہ ان کا علم صرف قال نہیں تھا, ان کا علم حال تھا. انہوں نے الفاظ کا علم نہیں سیکھا تھا, ان کو معنی بنا کر کے اپنے دلوں تک پہنچا دیا تھا. اس وجہ سے ان کی حالت بدلی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں مذہبی انقلاب رونما کیا تھا. ایک سنت چھوٹی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا
کہ میں نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا. میں کیسی توجہ سے وضو کر رہا تھا کہ مجھے سنت یاد نہیں رہی. اب پنش کرتے ہیں, اپنے وجود کو سزا دیتے ہیں. کیا سزا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نفس سن لے, اب میں پرومس کرتا ہوں کہ آج کے بعد نبی کی کسی سنت کو جو مجھے یاد ہے میں چھوڑوں گا ہی نہیں. اس کو قسم کے اندر تبدیل کر دیا. کس میں تبدیل کر دیا؟ قسم میں. قسم کرنا واجب ہو جاتا ہے. نفل نفل ہے, مگر تم منت کرو تو کیا ہو جائے گی؟ واجب. جیسے قسم میں بہت ساری عبادتیں واجب ہو جاتی ہیں, جو مقصودہ عبادتیں اور نظر میں رکھو تو واجب بن جاتی ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ سنت کو کس میں بدل دیا؟ واجب میں. اور تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا, کہ ان کے لیے تو واجب ہو گیا. سزا دی کہ کیوں چھوڑ دیا تھا. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے علم کو گلے تک نہیں رکھا تھا, دل تک پہنچایا تھا. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ علم کو گلے پر ہم نے رکھا ہے, اس لیے انقلاب نہیں آ رہا ہے. ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہونے کے باوجود مجھ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں عطر لگاتا ہوں تو میرے بدن پر خوشبو آتی ہے. ایک مٹی کو کسی خوشبودار چیز کے قریب کیا جائے تو مٹی خوشبودار بن جاتی ہے. تو ایک بے جان اور بے حس چیزوں کے اندر اتنا احساس باقی ہے کہ وہ خوشبو کو قبول کر لیتی ہے, بدبو کو قبول کر لیتی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے غریب نواز کو اگر اپنے دل کے ساتھ لگا لیا ہے تو غریب نواز کے اخلاق کی خوشبو ہمارے وجود میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ ہم اپنے بزرگوں سے دور کیوں ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے, ہم ہر وقت دنیا دنیا کر رہے ہیں. یہ کیسے بدل گیا کہ جس کو تھاما ہے وہ تو اللہ والا ہے, اور جو تھام رہا ہے وہ صرف دنیا والا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پکڑنے کے بعد تو تمہیں بھی وہ ہو جانا چاہیے, مگر ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے کہ علم ہم نے صرف زبان تک رکھا. ہم جانتے تو ہیں مگر ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے. یا تو وہ اللہ کا ارشاد ہے یا رسول اللہ کا ارشاد ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کائنات میں سب سے بڑا ہے اور اس کی مخلوق میں نبی آخر الزمان سب سے بڑے ہیں, تو ان کا ارشاد بھی سب سے بڑا ہے. ان سے بڑا ارشاد کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. پھر ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں اسے معمولی سمجھ رہے ہیں؟ پھر فرماتے کہ میرے پیر مرشد نے مجھے ایک واقعہ اور سنایا. وہ سمجھے انقلاب لا رہے زندگی میں. میرے پیر و مرشد نے مجھے ایک واقعہ اور سنایا. فرماتے غریب نواز, اسی حدیث الارواح میں یہ لکھا ہے مجالس میں کہ حضرت سفیان ثوری تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسجد میں داخل ہوئے نا, تو اپنے جو پاؤں رکھنے کا طریقہ ہے کہ سیدھے پاؤں سے اندر آؤ رائٹ سے, اور الٹے پاؤں سے باہر جاؤ, یہی طریقہ ہے. اور خود حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے, باقی دعا اپنی جگہ پر جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی, تو فرما گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ادب کے ساتھ میں داخل ہوا. ادب کے ساتھ میں داخل ہوا, یہی طریقہ ہے. ہمارے حضور آخر ملت مسجد سے باہر نکلے, بھول گئے کہ کس پاؤں سے نکلا, تو جس سے بات کر رہے تو اسے کہا رکو, اندر گئے پھر باہر نکلے. کہا حضور آپ مسجد میں گئے پھر باہر نکل گئے. تو فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے نکلا نا, تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کس پاؤں سے باہر نکلا. تو میں نے چاہا کہ میرے دل میں یہ شبہ نہ رہے کہ میں نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا, اس لیے میں نے چاہا کہ ابھی مسجد کے پاس میں ہوں, میں اس کا اعادہ کر لوں. میں پھر سے اندر گیا اور سنت کے مطابق باہر نکلا, تاکہ میرے دل کو شبہ نہ گزرے کہ میں نے اپنے حبیب کی سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے. فرماتے سفیان ثوری مسجد میں داخل ہو گئے, توجہ نہیں کی کہ کس قدم سے داخل ہو رہے, مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. جو جتنے بلند ہوتے ہیں نا ان کی اتنی زیادہ گرفت ہوتی. بڑے اللہ کے ولی, اللہ کے دوست ہیں,
جب مسجد کے اندر قدم رکھا بائیں قدم سے انٹر ہوئے تو الہام ہوا، ان کے دل میں آواز پہنچائی گئی، اے سفیان اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہہ رہا ہے اور خدا کی بارگاہ کا اپنے آپ کو مقرب سمجھ رہا ہے، اور ہماری بارگاہ میں آنے کا طریقہ بھی تجھے معلوم نہیں، تو تو سور ہے، سور، یعنی اس کو عربی میں سور کو سور بولتے ہیں اور اپنی انگلش میں اس کو بل بولتے ہیں، بیل بولتے ہیں، اردو میں بیل اور انگلش میں بل، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آواز آئی سور، تو اس کے بعد میں ان کا نام سفیان کے ساتھ میں کیا ہو گیا؟ سفیان ثوری، فقط اس وجہ سے کہ مسجد میں بائیں قدم سے انٹر ہو گئے تو اللہ نے ان کی گرفت فرمائی کہ تم میری بارگاہ کے محبوب ہو، یہ گوارا تم نے کیسے کیا کہ میری بارگاہ میں آ رہے ہو اور ادب کا تم نے لحاظ نہیں کیا؟ کیوں سیکھتے ہیں ہم علم؟ کیا اس لیے کہ سیکھ کے بھول جائیں، یا سیکھ کے صرف اتنا کہے کہ میرے پاس میں نالج ہے؟ اس سے کوئی حاصل نہیں ہے جب تک نالج ہمارے دلوں میں پہنچ کر کے ہماری زندگی میں مذہبی انقلاب نہ لائے، وہاں تک نسبتیں بیکار ہیں، وہاں تک ہر چیز بیکار ہے، جب تک کہ ہم اپنے وجود میں مذہبی انقلاب رونما نہ کریں۔ اہل اللہ کو تھام کر کے ہمیں بھی اللہ والا بننا چاہیے تھا، بجائے اس کے ہم اہل اللہ کو تھام رہے ہیں، مگر کیا کر رہے ہیں؟ صرف دنیا دنیا دنیا، اس کے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ خود ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نصیحت فرمائی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، بیٹے میں ایک نصیحت کرتا ہوں اور بس صرف ایک نصیحت، اس کے آگے پھر کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت نے یہ نصیحت فرمائی کہ الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا جو ہے وہ ہر خطا کی جڑ ہے، جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں دنیا کے نام پہ ہوتی ہے، دنیا چاہے اس لیے حرام میں بھی جاتے ہیں، دنیا چاہے اس لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، دنیا چاہے اس لیے ظلم بھی کرتے ہیں، دنیا چاہے اس لیے لوگوں کو پرابلم بھی کرتے ہیں، دنیا چاہے اس لیے حسد بھی کرتے، جو کچھ برائیاں ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی بنیاد پر ہے۔ تو غریب نواز فرماتے بیٹے صرف ایک نصیحت، بس اس کو تھامے رکھنا تو ساری باتیں تمہاری بن جائیں گی، پھر کسی اور نصیحت کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کتنا کہا کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دینا بیٹے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک ہی نصیحت فرمائی، بس یہ ساری نصیحتوں کی فرما گیا کہ یہ بنیاد ہے، ایک نصیحت تمہاری زندگی کو بنا لے جائے گی، یہی سکھا کے گئے۔ اس لیے ان کے خلفاء نے وہی کام کیا، ان سے متعلق رہنے والوں نے وہی کام کیا، ہم وقت اللہ 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 کے ذکر میں رہتے۔ خود حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ حضرت پیر و مرشد جب اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے مغرب کے بعد میں، پھر کسی سے ملتے نہیں تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر صبح میں کیا ہوتا تھا کہ جب دروازہ کھولنا ہوتا تھا نا تو ہم لوگ کنکر و پتھر لا کر کے دروازے کے سامنے چھوڑ دیتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت جب پوری رات اللہ کے ذکر میں رہتے تھے تو آپ کی نگاہوں میں رب کی تجلی کا وہ فیضان رہتا تھا کہ سامنے جو بھی چیز آئے وہ جل جائے، تو ہم کنکروں پتھر کو رکھتے تھے کہ وہ نگاہ وہاں تک رہے، کسی اور چیز کو نقصان نہ پہنچے، ہم وقت رات میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اسی وجہ سے تو ان کو اللہ والا کہا گیا ہے، اور ان کے دامنوں سے وابستہ ہو کے ہم مسجدوں میں حاضری نہ دیں، نمازیں نہ پڑھیں اور غافل رہ جائیں۔ خود حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، نماز جو ہے وہ اللہ کا اہم فریضہ ہے، جو بھی اس کو ادا کرے گا اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے گا اور قضا کرے گا وہ اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ کے مجھے آیت کا حوالہ دے کر کے میرے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے یاد ہے قرآن میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل کا عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی وقت گزار کے پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں مگر قضا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹے جانتے ہو ویل کیا چیز ہے؟ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم میں ایک جگہ کا نام ہے۔ فرماتے اس کا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ آپ نے اس کا جو ذکر کیا وہ 70,000 70,000 ٹائمز
وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ وادی پناہ لیتی اور یہ کہتے میرے مولا اتنا سخت عذاب تو نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں یہ وادی سن لے، میں نے تجھ کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو عذاب کروں گا جو نماز قضا کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی کہہ رہے ہیں۔ لکھ کون رہا ہے؟ غریب نواز لکھ رہے ہیں اور ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ پیر و مرشد نے مجھے کیا سکھایا تھا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری۔ ہے کوئی کوٹھیاں ان کی، ہے کوئی ان کے دنیا کے نام کے محل، ان کی قبر نظر آتی ہے، اس کے سوا غریب نواز کا بظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا بنایا تھا تو صرف وہی کام کیا ہے جس سے اللہ ہی نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ نا تو ہمارے، اور رسول اللہ نے بھی اس کی ایک علامت بیان فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک نشانی بتاؤں کہ تم میں بہتر لوگ کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ بتائیے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو نا تو خدا تم کو یاد آ جائے۔ خدا یاد آ جائے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اتنا خدا والا ہوگا کہ میں اس کا ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نائی کے یہاں اپنا چہرہ خط بنوانے کے لیے گئے تو فرماتے ہیں کہ جب نائی آپ کی مونچھوں کو تراش رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کا ذکر جاری تھا۔ تو نائی کہتا حضور اپنے ہونٹوں کو روک دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور کینچی ہونٹ میں لگ جائے۔ تو آپ فرماتے لگ جائے تو لگ جائے، مگر تم کیا سوال کرتے ہو؟ میں نے اپنی زبان کو جاگتے ہوئے کبھی خدا کے ذکر سے غافل نہیں رکھا۔ کیا سوال کرتے ہو؟ میں روک دو اپنی زبان کو، اس لیے کہ میرا ہونٹ کٹ جائے گا، کٹ جائے تو کٹ جائے، مگر میری زبان ذکر اللہ سے کبھی جاگتے ہوئے بند نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اہل اللہ تھے، اللہ کو اپنانے والے تھے۔ آج ان کو اپنا کر کے ہم صرف دنیا کے بن گئے کہ پوری دنیا تانا دیتی ہے۔ بریلیوں کو دیکھو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بزرگوں کا نام لیتے ہیں۔ بریلیوں کو دیکھو بزرگوں سے نسبت جوڑتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ اور فلاح ہوتی ہے تو خدا کے گھر کو دیکھنا تک نہیں چاہتے ہیں۔ تو مجھے جواب دو کہ تم نے کسی ولی کو تھاما کیوں؟ کسی ولی کی نسبت لی کیوں؟ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کیوں؟ اس کے ہاتھ پر رکھ کے توبہ کس چیز کی ہے؟ پرومس کس چیز کا کیا ہے؟ اگر تجھے کچھ دن کا کرنا ہی نہیں تھا تو تو پہلے ایسا ہی تھا نا۔ تو کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے تو نے یہ سودا کیسے کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ واقعتاً ہم جھوٹ بول رہے تھے، کسی کا دامن تھام کے ہم جھوٹ بول رہے تھے، کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہم جھوٹی توبہ کر رہے تھے۔ واقعتاً ہم نے ایک بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پرومس کیا ہوتا تو اس کے بعد ہمارے وجود میں مذہبی انقلاب ضرور بپا ہوتا اور گناہوں سے ہم واقعتاً سچے تائب بن جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ ہماری نیتیں خراب تھی کہ ہم نے اللہ والوں کو تھاما تھا دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو دنیا تو مل جا رہی ہے مگر دن نہیں ملتا ہے۔ اے سنیوں، اپنے ارادوں کو بدل دو، دنیا جو رب نے لکھی ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، تم رزق کی کوشش تو کرو مگر صرف اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس لیے کہ جیسے اللہ نے موت کو مقرر کیا ہے اس طریقے سے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے رزق کو مقرر کیا ہے، وہ رزق تمہارے پاس پہنچ کر ہی رہے گا۔ مگر پھر بھی ہم صرف دنیا کر رہے، اور غضب تو یہ ہوا کہ اہل اللہ کو تھام کر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کر رہے۔ نیت غلط ہے، اس لیے بزرگ کو تھام کر کے میرے وجود میں انقلاب نہیں آیا۔ اگر میں نے سچی نیت سے کسی اللہ کے ولی کو تھاما ہوتا تو یقیناً میرے وجود میں انقلاب آ جاتا، اس لیے کہ میں نے اپنا ہاتھ معمولی ہاتھ میں نہیں کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دیا ہے۔
جبکہ قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو تمہارے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ وہ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہیں، نہیں میرے محبوب، تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اللہ کے ید قدرت میں ہاتھ رکھنا۔ اس طریقے سے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، یہ بھی اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ اللہ ہی کی ید قدرت میں اپنا ہاتھ دینا ہے۔ پھر اس میں ہمارے وجود میں انقلاب نہ آئے، اس کا مطلب ہماری نیتیں غلط ہیں، ہم جھوٹی نیت سے وہاں پہنچے تھے، ہم دنیا کی طلب میں وہاں پہنچے تھے، اس لیے ہمیں دنیا تو مل رہی ہے مگر آخرت نہیں مل پا رہی ہے۔ اپنے وجود کے اندر انقلاب لانا ہو تو صرف بزرگوں سے نسبت قائم مت کرو، سچی نیتوں کے ساتھ ان کے ساتھ میں پہنچ جاؤ تو اللہ بھی تمہیں مل جائے گا، دنیا کیا خدا بھی تمہیں مل جائے گا۔ آخری ایک لفظ، سلطان ہارون رشید، اس کے پاس میں ایک لونڈی تھی، سلیو اس کی، وہ کالی تھی، اور پہلے سے دنیا میں ایسا چلا رہا ہے کہ کالوں کو لوگ درجہ نہیں دیتے، وہ تو اسلام ہے کہ جس نے سب کو برابر کر دیا، مگر پھر بھی اتنا انقلاب نہیں ہوا، لوگ تو اپنے پرابلم میں ہی چلتے ہیں آج کل بھی۔ تو کہتے کالی لونڈی تھی، لیکن سلطان ہارون رشید اس کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا، بہت چاہتا تھا، اور دوسروں کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کالی ہے، اس کو اتنا چاہتا ہے، باقی سب خوبصورت ہے، ان کی طرف توجہ اس کی کم ہے۔ تو بادشاہ کو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، وہ بادشاہ بیوقوف ہے، بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اچھی کو چھوڑ کر کے کالی کے ساتھ میں دل لگائے ہوئے ہے۔ تو بادشاہ کو پتا چلا، تو بادشاہ نے امتحان لیا کہ اس کالی کو کیوں پسند کرتا ہے، اس کالی کو پسند کیوں کرتا ہے۔ امتحان کیا لیا، اس نے ایک محل کے اندر بہت ساری دنیا کی نعمتیں رکھی الگ الگ جگہوں کے اوپر، اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد میں کہا کہ بھائی وہ خود بھی وہاں بیٹھا، اور اس کے بعد کہا کہ جس کو جو چاہیے وہ لے لے، جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جائے گی۔ اب لوگ دوڑے، کسی نے یہ اٹھایا، کسی نے وہ اٹھایا، کسی نے وہ اٹھایا، سب لوگ دوڑے، یہ کالی لونڈی جو ہے سلیو دوڑی نہیں، اپنی جگہ پر کھڑی رہی، اور اس نے کیا کیا کہ جا کر کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ سنو، تم لوگ میری دولت کے کہاں ہو، اس لیے جب میں نے کہا کہ اس محل میں جو ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہو جائے گا، تو تم صرف دولت کو دیکھ کے اس کی طرف گئے، مجھے دیکھ کر میری طرف کیوں نہیں آئے؟ کالی سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ پر اس لیے ہاتھ رکھا کہ بادشاہ میرا ہوگا تو سب کچھ میرا ہے، میں چیزوں کی طرف کیوں جاؤں، بادشاہ کو اپنا بنا لوں۔ بادشاہ کہتا ہے اس کالی لونڈی سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس کے پاس میں عقل موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم بھی دنیا میں ایسے ہیں کہ دنیا ہمارے سامنے رکھی تو ہم ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، صرف دنیا، اور اہل اللہ نے دیکھا کہ دنیا کو اپنا بناؤ، اس سے بہتر ہے کہ خالق کے دنیا کو اپنا بنا لو، تو خالق بھی میرا، اس کی کائنات کی ہر چیز بھی میری ہو جائے گی، کائنات کی ہر چیز بھی میری ہو جائے گی۔ حضرت سلطان ابراہیم ادہم نے حکومت چھوڑی تھی نا، اسی نام پہ چھوڑی تھی کہ جب انہوں نے حکومت چھوڑ دی، فقیرانہ لباس اپنایا، پھر کسی نے دیکھا بادشاہ کو فقیرانہ لباس میں، اور اس کے بعد میں سوئی سے سل رہے تھے، اور پھر کسی نے کہا کہ بادشاہت کو کیوں چھوڑ دیا، اتنی اچھی حکومت تھی، لوگ آپ کی خدمت کرتے تھے، اب آپ کو خود کام کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو غضب آیا، جلال آیا، جوش آیا، اس کے بعد میں اپنی سوئی نکال کے پانی میں پھینک دی، اس کے بعد حکم لگاتے ہیں اے مچھلیوں میری سوئی کو نکال کر کے لاؤ۔ ہر مچھلی اللہ کے حکم سے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کے حاضر ہوئی۔ ابراہیم ادہم تم جس سوئی کو چاہو لے لو۔ آپ فرماتے ہیں اسے تو میں نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ نہیں چاہیے، مجھے تو میری پھینکی ہوئی سوئی چاہیے۔ تب ایک چھوٹی سی مچھلی ان کی پھینکی ہوئی سوئی کو تلاش کر کے ان کے سامنے لا کر کے دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم ادہم فرماتے ہیں جب تک میں تمہارے درمیان تھا تو مجھے اپنی خدمت کے لیے تمہیں کہنا پڑتا تھا، جب میں نے رب کو اپنا بنا لیا ہے تو کائنات کی جس چیز کو حکم دیتا ہوں میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ہم غریب نواز کی چھٹی کا کھانا کھا کے چلے نہ جائیں،
इन बुजुर्गों को हमने अपनाया है तो अपनी नीयतों को सच्चा कर लो। उन्होंने रब को अपना बनाने के लिए ये काम किया था और हमें भी सिखाया यही है कि रब को अपना बना लो तो कायनात तुम्हारी हो जाएगी। मगर हम कायनात के पीछे जाके रब को छोड़ रहे हैं। होना ये चाहिए था रब को पकड़ लेते, भले कायनात हमारे हाथों से छूट जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इस वजह से हमारा इल्म सिर्फ ताल बन के हमारे गलों के अंदर अटक गया है। अगर हम चाहते हैं वो इल्म हमारा हाल बन जाए तो जैसे हमारे बुजुर्गों ने अपने इल्म को दिलों में बसा करके अपनी जिंदगियों को अल्लाह की इबादत में सर्फ किया था, इस तरह से हम लोग भी तैयार हो जाएं कि अपने बुजुर्गों का दामन हमने थामा है। हम अपनी बदकिरदारियों की वजह से अपने बुजुर्गों को बदनाम न करेंगे। हमने तो उनको भी इज्जत देना चाहिए। उनके हाथ पर हाथ इसलिए नहीं रखा कि उनको हम जलील करें। हम ऐसा अमल अपनाएंगे कि हमारे अमल को देख करके लोग कहेंगे देखो चिश्ती कितना अच्छा बाअमल नजर आ रहा है, देखो कादरी कितना ज्यादा दीन का पाबंद नजर आ रहा है, देखो सोहरवर्दी कैसा रसूल की सीरत पर अमल करने वाला नजर आ रहा है, देखो नक्शबंदी किस तरह से अल्लाह और रसूल के पैगाम पर अमल करता नजर आ रहा है। इसलिए कि हमने जिन नामों को इस्तेमाल किया है वो नाम दुनिया नहीं है, वो नाम अहलुल्लाह का है, अल्लाह वाले हैं। उनके दरों से हमें अल्लाह को अपना बनाना है। इसीलिए हम बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हुए हैं और हमारे बुजुर्ग उनके बुजुर्गों से दामन अपना वाबस्ता किए हुए थे ताकि हमारे वजूद में मजहबी इनकलाब आ जाए। इस महफिल में बैठ करके दुआ करो, अल्लाह से फिर से वादा करो कि मेरे मौला तेरी बारगाह के एक मुकर्रब जिसको अताए रसूल का लक़ब दिया गया है और जिसको अल्लाह का महबूब माना गया है कि हाजा हबीबुल्लाह मातफी हुब्बिल्लाह, हजरत गरीब नवाज के विसाल के वक्त उनकी पेशानी पर लिखा गया था हाजा हबीबुल्लाह मातफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से चला गया है। उनको अल्लाह तेरी बारगाह में हम वसीला बना करके दुआ करते हैं मेरे मौला एक अहलुल्लाह को थामा है तुझे अपना बनाने के लिए, मेरे मौला उनकी कुर्बत के फैजान को हमें तुझ तक पहुंचने का वसीला बना दे। ये सच्ची दुआ है। अगर इस पर हम अमल कर ले जाएं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा उर्स मनाना ये कामयाब हो जाएगा। इसीलिए कहा गया था कि उनकी सूरत को हम दोहराएं ताकि हम अल्लाह से वाबस्ता हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बाकी रखा है और इस तौबा को हम दोबारा दोहराएंगे तो फिर हमारी मस्जिदें खाली ना होंगी, किसी को नमाज के लिए अलग से कहने की ज़रूरत दरपेश ना आएगी। हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से अल्लाह ताला हम लोगों के वजूद में मजहबी इनकलाब पैदा फरमाए और हमारे इल्म को गले तक न रखे बल्कि उसे हाल बना करके हमारे पूरे वजूद के अंदर पैवस्त फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।